سلام پیش کرتا ہوں اپنی طرف سے اور خیبر پختونخوا کی عوام کی طرف سے ان 3 جوانوں کو جنہوں نے شہادت دی ہے اور اپنی جان پر کھیل کر انہوں نے بہت سے اپنے دوستوں کی اور اپنے کولیگز کی جان بچائی ہے۔ میں اپریشیٹ کرتا ہوں جس طریقے سے انہوں نے رسپانس کیا، جس طریقے سے انہوں نے اس حملے کو ناکام بنایا۔ ہم خیبر پختونخوا کی عوام اپنے فورسز پہ فخر کرتی ہے۔ اس سے پہلے بھی اگر آپ دیکھیں اس قسم کے انسیڈنٹ ڈیر اسماعیل خان ٹریننگ اسکول میں جب ہوا تو اسی قسم کے انسیڈنٹ ہوا کہ گیٹ پہ حملہ ہوا اور وہ بھی نماز کا ٹائم تھا اور وہاں پر بھی پولیس نے بڑی بہادری کے ساتھ ان کا مقابلہ کیا، یہاں پر بھی کیا۔ اور اس قسم کے اب وانا کیڈ کالج میں بھی دیکھیں اس قسم کی ایکٹیویٹی انہوں نے دشمنوں نے کی۔ اور اگر آپ دیکھیں ان سارے نیکسس میں چاہے وہ اسلام آباد کورٹس بھی ہوں اس میں افغان باشندے شامل تھے اور ہم نے بار بار افغانستان کو جو ہے یہ باور کرانے کی کوشش کی ہے کہ آپ کی سرزمین انڈیا اور اسرائیل استعمال کر رہی ہے پاکستان کے خلاف۔ ہم نے اپنے جو ثبوت ہیں وہ بھی پیش کیے ہیں مختلف فورمز پہ، اپنے دوستوں کے کہنے پہ ہم ان کے ساتھ قطر میں بھی اور ترکیہ میں بھی ان کے ساتھ اپنے ڈائلاگس کیے جو کہ کامیاب نہیں ہو سکے۔ تو پاکستان جو ہے اگر انڈیا کو 4 دن میں سبق سکھا سکتا ہے تو مٹھی بھر عناصر کے ساتھ نمٹ سکتا ہے اور پاکستان کے پاس اپنا جواب دینے کا حق محفوظ ہے جس وقت بھی دے۔ انٹیلیجنس بیس آپریشن اس صوبے میں اشد ضرورت ہے، جو میں نے ہمیشہ کہا ہے۔ اگر انٹیلیجنس بیس آپریشنز نہیں ہوں گے تو ہم امن نہیں لا سکتے۔ ہم نے اپنے سیکورٹی فورسز کو، ہم نے اپنی فوج کو سپورٹ کرنا ہے انٹیلیجنس بیس آپریشن میں تاکہ اس صوبے میں امن ہے۔ اس صوبے میں امن ہوگا، اس صوبے میں ترقی ہوگی، اس صوبے میں امن ہوگا، اس صوبے میں خوشحالی ہوگی، بزنس کمیونٹی آئے گی اور خوشحالی کی زندگی گزار سکیں، کیونکہ ہمارے صوبے کے لوگوں کا بھی حق ہے کہ وہ خوشحالی کی زندگی گزاریں۔ ہم نے ساری عمر یہاں پر جو ہے ہم نے دہشت گردی کا مقابلہ کیا ہے، ہم نے یہاں پر شہادتیں دی ہیں، ہمارے پولیس کے نوجوانوں نے، ہمارے ایف سی کے نوجوانوں نے، آفیسرز نے، ہمارے فوج کے نوجوانوں اور آفیسرز نے دی ہے، ہمارے میڈیا کے اور دوستوں نے اور سیاستدانوں نے بھی ہے، یہاں کے ہمارے کے اے پی ایس کے بچوں نے بھی شہادت دی ہیں۔ تو یہ جو کل واقعہ ہوا جس طریقے سے افسوسناک واقعہ تھا، ہم آج دوبارہ سلام پیش کرتے ہیں اور یہاں آنے کا مقصد یہ تھا کہ میں اپریشیٹ کروں ہمارے جو کمانڈر ایف سی ہیں ان کی ٹیم کو کہ جس طریقے سے انہوں نے جو ہے یہاں پر اپنے حملے کو بچایا۔ اور باقی جو اگر آپ دیکھیں وزیرستان میں جس طریقے سے ہوا یا ڈی خان بھی بچایا تو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں۔ میں کل رات کو ہاسپٹل بھی گیا تھا، جو ہمارے زخمی تھے ان کی علاج بھی کیا۔ اچھا گورنر صاحب یہ بتائیں کہ جو افغان عبوری حکومت ہے کیا وہ اپنے شہریوں کو اسٹیج پہ لگا کے یہ سب کچھ کر رہی ہے، چند دہشت گردوں کو بچانے کے لیے یہ کر رہی ہے؟ کیونکہ بارڈر بند ہونے سے دونوں طرف کے تاجروں اور خصوصاً افغان تاجروں کا بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے اور یہاں تک کہ ان کو کہا گیا کہ متبادل روٹس، ان کے پاس متبادل روٹس ہے ہی نہیں سوائے پاکستان کے۔ کیا سمجھتے ہیں آپ کہ افغان عبوری حکومت اپنے جو شہریوں کے ان کو بھی وہ کر رہی ہے؟ دیکھیں وہ اس ایجنڈے پہ نہیں ہے کہ اپنے ملک کی خدمت کریں، لوگوں کی خدمت کر سکیں۔ جو اگر کسی ملک کے کہنے پہ چاہے پاکستان کے دشمن اگر وہ ہمارے ساتھ ڈائریکٹ مقابلہ انڈیا نہیں کر سکا یا اسرائیل نہیں کر سکا تو آج اگر وہ افغانستان کی سرزمین استعمال کر رہا ہے، اگر 2 پیسوں کے لیے اگر افغانستان کی سرزمین استعمال ہونے دے رہا ہے اور پاکستان میں اس قسم کی دہشت گرد دیکھیں روزانہ کی بیس پہ آپریشنز ہو رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کی میڈیا کے ذریعے بھی ہم دیکھ رہے ہیں، آئی ایس پی آر کے ذریعے بھی آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ فتنہ الخوارج کو جس طریقے سے ہماری سیکورٹی فورسز ان کو جو ہے وہ ختم کر رہی ہے۔ لیکن افغانستان کی حکومت اس چیز پہ جو ہے بالکل وہ نہیں ہے کہ وہ سوچ بھی نہیں رہی ہے کہ اس سے ان کو کتنا نقصان ہونا ہے۔ انہوں نے سالہ سال جنگ لڑی ہے، سارا سال چیزیں کی ہیں، لیکن آج بھی ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ انہوں نے پڑوسیوں کے ساتھ اپنے ملک کو ترقی کیسے کرنی ہے، پڑوسیوں سے کیسے رہنا ہے۔ آج بھی اگر ہم دیکھیں کہ ہم نے سالوں سال ہم نے افغان بھائیوں اور بہنوں کو یہاں پر رکھا، تو آج اگر آپ پاکستان کو اس کا سیل اس چیز سے دے رہے ہیں کہ آپ اس قسم کے پاکستان دشمن عناصر کے ہاتھوں میں کھیلیں گے تو میں سمجھتا ہوں بڑا افسوسناک ہے۔ لیکن ہمیں اپنی سیکورٹی فورسز پہ، چاہے وہ پولیس پاکستان کی فوج ہے، چاہے وہ فرنٹیئر کور ہے، چاہے وہ فرنٹیئر کانسٹیبلری ہے، چاہے پولیس ہے، ہمیں ان پہ فخر ہے، ان کے آفیسرز پہ، ان کے جوانوں پہ کہ مردوان وہ لڑ رہے ہیں اور اپنے دشمنوں کا مقابلہ کرو۔ انشاءاللہ وہ دن دور نہیں کہ ہمارے صوبے میں دوبارہ ایک امن آئے۔ گورنر صاحب یہ بتائیں کہ یہ ساری صورتحال میں پاکستان کا نیکسٹ اسٹانس کیا ہوگا؟ مذاکرات ناکام ہو چکے ہیں، صورتحال ہماری اسی طرح خراب ہوتی جا رہی ہے، تو پاکستان آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نیکسٹ اس کا کیا اسٹانس ہوگا؟ دیکھیں پاکستان کا سٹانس دیکھیں مذاکرات کے بعد تو پھر آپ کو ڈیفینیٹلی انٹیلیجنس بیس آپریشن بھی کرنا پڑے گا۔ یہ ڈیفینیٹلی اسلام آباد نے فیصلہ کرنا ہے، وہاں پر جو ہے تمام لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے افغانستان کے ساتھ اب کیا کرنا ہے۔ اگر وہ یہ بات بار بار ہمارے ڈپٹی پرائم منسٹر نے 3-4 وزٹس کیے افغانستان کے، ہمارے انٹیریئر منسٹر صاحب نے وزٹس کیے، مختلف ہمارے جو وزٹس ہیں یا کانفرنسز ہیں ان پہ سائڈ لائن میٹنگز بھی ہوئی ہیں،
اور ہم نے بار بار ثبوتوں کے ساتھ پیش کیا ہے کہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں. جب وہ ثبوت بھی نہیں مان رہے, چیزیں بھی نہیں مان رہے, تو مطلب ہے کہ تو ضرور ہی کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جس طریقے سے وہ انڈیا کے وزٹس کر رہے ہیں, انڈیا کے جو بیانیہ ہیں اس کو پروموٹ کر رہے ہیں, تو صاف آپ کو میسج دے رہے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں. لیکن پاکستان نے جو فیصلہ کرنا ہے وہ پاکستان اپنا حق محفوظ رکھتا ہے. جو بھی فیصلہ ہم کریں گے ملک کے مفاد